يوما أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يوما يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأله. دوسری فصل ماہ رجب توحید کے عالی مراتب میں ورود کے لیے سر آغاز. بزرگان اور علماء کے تمام بیانات کو اگر ہم دیکھیں اور حتیٰ وہ دعائیں جو ماہ رجب اور شعبان میں وارد ہوئی ہیں، اگر ہم نتیجہ نکالنا چاہیں تو اصولاً یہ 3 مہینے ماہ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان پورے سال میں ایک خاص فرصت ہے کہ اگر انسان ان کو طے کرے تو وہ اپنے آپ کو توحید کے عالی مراتب اور اسی طرح مقام ولایت میں وارد ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے. گویا ماہ رجب اس صراط مستقیم توحید کے اندر داخل ہونے کے لیے سر آغاز ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نورانی میں موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. پس ہر وہ شخص جو علم کا خواہش مند ہے وہ اس دروازے سے داخل ہو. اس حدیث شریف میں ہم علم کو حکمت کے مترادف لے سکتے ہیں. حکمت کا کیا معنی ہے؟ حکمت یعنی خالص توحید. قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے. اس بات کی توضیح یہ ہے کہ حکمت یعنی ایسا علم جس کی جڑ ہو، جس کا روٹ ہو. تمام علوم بشری کے اندر وہ علم جس کی سب سے زیادہ جڑیں ہوں وہ علم توحید ہے. بعض ایسے علوم ہیں جن کا تعلق انسان کے مغز سے ہے، بعض ایسے علوم ہیں جو فقط سر زبان ہے، اور بعض ایسے علوم ہیں جو حال ہیں اور مقام نہیں ہے. البتہ بعض ایسے علوم بھی ہیں جو مقام ہے، لیکن یہ تمام علوم نچلی سطح کے علوم ہیں. یعنی یہ وہ علوم ہیں جن کو تکرار کرنے سے انسان ان علوم پر مسلط ہو سکتا ہے. یہ علوم انسان کے وجود کے اندر ملکہ بن سکتے ہیں. لیکن وہ علوم جو اس سے فراتر ہو، انسان کے وجود کے اندر اس کا حصہ بننے سے بھی ان کا لیول اور ان کی سطح بہت زیادہ ہو، فراتر ہو، جو انسان کی ذاتی بن جائے، انسان کی ذات کا حصہ بن جائے. یہ کون سے علوم ہیں جن کو علوم جبلی کہا جاتا ہے؟ ان علوم کو حکمت کہا جاتا ہے. یہ وہ علوم ہیں جو انسان کی جبلت اور انسان کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. ان علوم کو حکمت کہا جاتا ہے. لہٰذا حکیم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جڑیں رکھنے والے علوم سے مزین ہو. اس کو حکیم کہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف انسان کے فطرت توحیدی پر اطلاق ہوتا ہے، انسان کے وجود کے اس جوہری نقطے پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی فطرت توحیدی. بس ہر علم کو حکمت نہیں کہا جاتا. اس ترتیب سے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان کہ میں مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مدینۃ الحکمہ ہے، حکمت کا شہر ہے. لیکن ہر انسان کو اور ہر شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں، اس مدینہ میں وارد ہو سکے. جس طرح خداوند سبحان نے سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. گھروں میں ان کے دروازوں کے ذریعے داخل ہو. یہ خداوند سبحان کی واضح اور روشن نصیحت ہے کہ ہر چیز کے اندر وارد ہونے کے لیے اس کے صحیح راستے سے وارد ہونا ضروری ہے. اور علوم لامحدود نبوی علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان علوم کی ہدایت سے صحیح بہرہ مند ہونے کے لیے ولایت علوی علیہ السلام کے دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے. خصوصاً اس وقت جب مقام ایسا ہو کہ جس کے اردا گرد کوئی دیوار نہ ہو، بلکہ
اس مقام میں وارد ہونے کے لیے صرف اس کا دروازہ ہو. اصلاً اس کی دیوار موجود ہی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں دروازے سے نہیں بلکہ دیوار سے چلا جاتا ہوں. نہیں، اس مقام ولایت کی کوئی دیوار نہیں ہے، صرف باب ہے، دروازہ ہے، جس کا عنوان ولایت علوی ہے. بس علوم اہل البیت علیہ السلام کے گھر میں وارد ہونے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے در ولایت، ولایت کا باب. روایات میں آیا ہے کہ رجب ماہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اسی طرح شعبان ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی گویا رجب وہ دروازہ ہے ماہ شعبان میں ورود کے لیے، یعنی ماہ ولایت. رجب ماہ ولایت ہے. اس اعتبار سے اکثر جو اذکار ماہ رجب کے اندر وارد ہوئے، یا تو وہ اذکار استغفاری ہیں کہ ایک عبد اور بندے کو اس حکمت کو دریافت کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، یا اگر اذکار ہیں تو اذکار توحیدی ہیں. کیونکہ اگر کوئی در ولایت سے وارد ہوتا ہے تو وہ اس شہر حکمت میں وارد ہو سکتا ہے، اور حکمت جیسا کہ پہلے اشارہ کیا علوم ناب توحیدی ہے، یعنی توحید کے خالص علوم، اسے حکمت کہا جاتا ہے. بس اس ترتیب سے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ دائمی انس رکھنا، مقام ولایت کے ساتھ دائمی مانوس ہونا، انسان کو ولایت الہی کے اندر یعنی ماہ رمضان کے اندر وارد کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. یعنی اگر ماہ رمضان تک پہنچنا ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ولایت الہی کا مہینہ ہے، اس مہینے تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے ولایت علوی، در ولایت امام علی علیہ السلام. کہ انسان در ولایت امام علی علیہ السلام سے ماہ شعبان میں یعنی ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتا ہے، اور ولایت رسول خدا سے ولایت الہی یعنی ماہ مبارک رمضان میں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ کہ اگر کوئی ولایت اللہ کے تحت واقع ہونا چاہتا ہے تو وہ اہل البیت علیہ السلام کی ولایت کے تحت واقع ہو جائے، اور اگر کوئی ولایت اہل البیت علیہ السلام کے تحت واقع ہونا چاہتا ہے تو اس کو ولایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے آغاز کرنا ہوگا. یہ جتنے بھی مطالب ابھی تک عرض کیے، یہ تمام مطالب ان 3 مہینوں کے اعمال کے پیچھے چھپے ہوئے پنہان اسرار کا بیان ہے. اسی مبنا کے مطابق اہل معنی یعنی عرفاء اور اہل سلوک ماہ رجب کے آغاز سے ہی اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں ماہ رجب، ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے لیے. اور البتہ یہ سب کچھ مقدمہ ہے لیلۃ القدر کی شبوں کو درک کرنے کے لیے. ماہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان یہ مجموعاً 90 دن کے مہینے ہیں، 90 ڈیز. اگر ان ایام سے ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دن کو ہم کم کر دیں تو یہ بن جائیں گے 80 دن. گویا انسان کو چاہیے کہ 240 کو طے کرے، 240 دن کو یعنی 240 کو طے کرے، تاکہ ان 240 کے ذریعے اس آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان تک اپنے آپ کو پہنچائے، کہ جن ایام کے اندر انسان اپنے اوج پر مقام ولایت سے استفادہ کر سکتا ہے اور اسرار اور حکمتوں کو دریافت کر سکتا ہے، اور اسی کے ذیل میں شب قدر کی جو 3 راتیں ہیں ان سے بخوبی مراتب مقام ولایت کو دریافت کر سکتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ آخری 10 دن مقام امام مہدی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام سے بہرہ مندی اور استفادہ کرنے کے ایام ہیں. بس یہ 10 دن بہرہ مندی کے ہیں. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، خداوند سبحان نے وعدہ دیا موسیٰ کو 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر اس کو تکمیل کیا 10 دنوں میں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہ پھر 40 راتیں بن گئیں. ہم یہاں پر مضمونی ترجمہ کر رہے ہیں،
وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس آیت شریفہ میں جو کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں آئی ہے، خداوند سبحان نے 40 موسوی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 دنوں کو 2 حصوں میں بیان کیا ہے، ایک 30 دن اور پھر 10 دن۔ کیوں اس انداز میں خداوند سبحان نے بیان کیا ہے؟ تاکہ ہر ایک کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور اس اہمیت پر خدا تاکید فرما رہا ہے اس ترتیب سے۔ اگرچہ 40 کے جو ایام ہوتے ہیں، 40 دن، ان کا نتیجہ یقیناً آخر میں ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر انسان مراقبہ کرے تو مراقبت کے ذریعے اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے انسان اول سے شروع کرتا ہے، تاکہ وہ استعداد اور پوٹینشل اور کیپیبلٹی انسان کے اندر ایجاد ہو جائے اس نتیجے کو دریافت کرنے کے لیے۔ لہٰذا اگر یہ 30 دن نہ ہوتے تو ان آخری 10 دنوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بس اس آیت سے مدد لیتے ہوئے ہم یہاں پر یہ نتیجہ لیں گے کہ کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اس سے پہلے 2 40 کو طے کرے، اور ایسے طے کرے جس میں مکمل مراقبت ہو۔ پہلا 40 ماہ رجب کے پہلے دن سے لے کر ماہ شعبان کے 10ویں دن تک ہے، دوسرا 40 ماہ شعبان کے 20 دن سے لے کر ماہ مبارک رمضان کے 20 دن تک ہے، 20 رمضان تک۔ اس ترتیب سے جب انسان ان 2 40 کو طے کرتا ہے تو شب قدر کو درک اور ایبزارب کرنے کے لیے اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں اور راتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے اس کے اندر استعداد بخوبی ایجاد ہو جاتی ہے، انسان لیاقت پیدا کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة۔ ماہ رجب کی راتوں میں ملک داعی کی ندا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت کی بنا پر ماہ رجب کی راتوں کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے جو باقی ایام میں موجود نہیں ہے، کیونکہ خداوند سبحان ماہ رجب کی ہر شب سے لے کر صبح تک ایک فرشتے کو، ایک ملک کو جس کا نام داعی ہے، اسے آسمان ہفتم 7ویں آسمان پر بھیجتا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم فرماتے ہیں انہ قال ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعہ ملکا یقال له الداعی فاذا دخل شہر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلۃ منہ الی الصباح، یعنی ماہ رجب کی پہلی رات سے ہی خداوند سبحان 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو، ایک ملک کو بھیجتا ہے کہ یقال له الداعی، اس کو داعی کہا جاتا ہے۔ فاذا دخل شہر رجب، جب ماہ رجب داخل ہوتا ہے تو وہ ملک ندا دیتا ہے، رات سے لے کر صبح تک مسلسل ندا دیتا ہے، طوبی للذاکرین طوبى للطائعين ويقول الله تعالى أنا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني وغافل من استغفرني الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي فمن دعاني في هذا الشهر أجبته ومن سألني أعطيته ومن استهداني هديته وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي فمن اعتصم به وصل إلي۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، طوبی للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے سعادت ہے، طوبی للطائعین، اطاعت کرنے والوں کے لیے سعادت ہے، ویقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جلیس من جالسنی، میں اس کا ہم نشین ہوں، ومطیع من اطاعنی، میں اس کا مطیع ہوں جو میرا مطیع ہے، وغافر من استغفرنی، اور میں اس کی مغفرت کرنے والا ہوں جو بخشش کا تقاضا کرے۔ الشہر شہری، یہ مہینہ
میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی اور بندہ میرا بندہ ہے، والرحمت رحمتی اور رحمت میری رحمت ہے، فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبتہ، پس ہر وہ شخص جو اس مہینے کے اندر مجھے پکارے میں اس کی اجابت کروں گا، وَمَن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ اور ہر وہ شخص جو مجھ سے طلب کرے میں اسے عطا کروں گا، وَمَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ اور ہر وہ شخص جو مجھ سے طلب ہدایت کرے میں اس کی ہدایت کروں گا، وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي جسے میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان قرار دیا ہے، فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ پس ہر وہ شخص جو اس رسی کو تھام لے، اعتصام کر لے، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ مرحوم میرزا جواد آغا ملکی تبریزی صاحب المراقبات اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یوں فرماتے ہیں، افسوس اس کوتاہی سے جو ہم نے اللہ کی اطاعت میں انجام دی۔ کہاں ہیں شکر کرنے والے، کہاں ہیں کوشش کرنے والے؟ آیا عاقلوں کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہے کہ اس ندائے حق کو، اس ندائے آسمانی کو سمجھ سکیں؟ کیوں میں کسی جواب کو نہیں سنتا؟ کہاں ہیں وہ عارفان اور عرفاء کہ جو جانتے ہیں کہ کسی کے پاس اس نعمت کو شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی کوتاہی اور عجز کا اقرار کرتے ہیں، کہ جو اس منادی آسمانی کے جواب میں کہتے ہیں میں نے تمہاری ندا کی اجابت کی ہے اور میں تمہاری مدد کروں گا؟ اے سعادت اور خوش بختی کا وعدہ دینے والے، ہم کمال خوش آمد گوئی کے ساتھ اور مکمل تمایل کے ساتھ اور جان فشانی کے ساتھ تیری ندا کی اجابت کرتے ہیں، تجھے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں اس مالک کریم کی تسبیح کرنے کی نسبت توجہ دلائی ہے، اور تو نے ہمارے اندر رغبت ایجاد کی ہے کہ ہم اپنے مہربان مولا کی اطاعت کریں، اور ہمیں اپنے پروردگار کی کرامت تک پہنچا دیا ہے۔ اے منادی، اے ملک داعی، پست افراد کی زبان حال نے تیری ندا پر لبیک کہا ہے، تجھے جواب دیا ہے کہ ہمیں بہرمند کیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، اور ہمیں بزرگ ترین اور سب سے بڑی سعادت کی نسبت دعوت دی ہے۔ ہمارے اپنے وجود کی پستی اور فساد اور چھوٹا پن کہاں، اور اپنے خدا کی تسبیح اور تمجید کہاں، خاک کہاں اور خدا خدایان کہاں، پلیدیوں سے آلودہ کہاں اور پاک انسانوں کی محفل کہاں، اور زنجیروں میں اسیر کہاں اور آزادوں کا گھر کہاں۔ لیکن یہ پروردگار کا لطف ہے کہ جو باعث بنا ہے، جو ہمیں اجازت دے کہ اس کی تسبیح کر سکے، اور اس کی حکمت نے ہمیں اس ذمہ داری اور تکلیف کو بجا لانے پر مشرف کیا ہے۔ کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ اس عظیم بخشش کے بعد بھی اس کی تسبیح میں ہم کوتاہی کریں اور اس کی فرمان برداری میں سستی کریں۔ ہمارا مولا کتنا کریم ہے اور ہم کتنے پست بندے ہیں، کس قدر بردبار اور حلیم خدا ہے، اور ہم کس قدر کم عقل بندگان ہیں۔ اس روایت کے جو خطابات ہیں اور جو جملے ہیں وہ اس انداز میں ہیں کہ ہمیں باقی روایتوں میں یہ انداز نظر نہیں آتا کہ خداوند سبحان نے پورے مہینے کے اندر تمام 30 راتوں کے اندر اپنے بندگان کو یوں فرماتا ہے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو نیمہا یہ شب کو، آدھی رات کو اپنے بستر سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں، میرے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں اور میرے ہم نشین ہوتے ہیں۔ انا جلیس من جالسنی، خداوند سبحان نے اس تعبیر کے اندر اس قدر اپنے آپ کو تنزل دیا ہے کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، تمہارے ساتھ مجالست کروں گا۔ یعنی خدا نے کس قدر اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے، تنزل کیا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ انا جلیس من جالسنی۔ یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم آؤ میرے پاس اور میرے ساتھ ہم نشینی کرو، میرے ساتھ بیٹھو، نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے پاس بیٹھوں گا۔ وَالْعَبْدُ عَبْدِي، اس طرح کا میرا بندہ ہے کہ آدھی رات کو، نیمہائے شب کو اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور میرے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ یہ میرا حقیقی بندہ ہے جو جنت کا مستحق ہے، یہ میرے خواص اولیاء میں سے ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پھر فرماتا ہے وَالرَّحْمَةُ
رحمتی، میری وہ رحمت جو ان راتوں کے اندر میں اپنے بندگان کے اوپر بھیجتا ہوں، یہ رحمت خاص الخاص ہے، رحمت خاص الخاص، ایسی رحمت کہ ایک سالک کو، اللہ کی جانب سفر کرنے والے کو مکمل واصل کر دیتا ہے، وصل کر دیتا ہے خداوند سبحان کی ذات سے۔ فمن دعانی فی هذا الشہر اجبتہ، ہر وہ شخص جو اس ماہ میں مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ ومن سألنی اعطیتہ، ہر وہ شخص جو اس مہینے میں مجھ سے کچھ مانگے میں اسے دوں گا، عطا کروں گا، حتیٰ اگر وہ مجھ سے مجھے بھی مانگے تو میں عطا کروں گا، میں اس کا ہو جاؤں گا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ آگے خود خدا فرماتا ہے وَمَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ، ہر وہ شخص جو مجھ سے اس خاص ہدایت کو طلب کرتا ہے میں اس کی ہدایت کروں گا۔ یعنی وہ شخص جو ماہ مبارک رجب میں ہر شب اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور مناجات خدا سبحان کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ہدایت شدہ نہیں ہے؟ بس کیوں پہ خدا فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو؟ یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک سالک اس مقام پر ان راتوں کے اندر ایک خاص ہدایت کو طلب کر رہا ہے، نہ کہ ہر قسم کی ہدایت کو، ایک خاص ہدایت کو۔ اگر وہ ہدایت شدہ نہ ہوتا تو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات نہیں کرتا، جس طرح خداوند متعال نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف ایمان لے آؤ۔ خداوند سبحان ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں فرمان دیتا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ۔ بس اگر ہر دو ایمان ایک ہی رتبے میں ہوتے تو یہ تو تحصیل حاصل تھا، یعنی یہ بات کرنا عبث تھا، بے حکمت تھا، اور خدا کبھی بھی ایسی کوئی بات، اس قسم کی بات نہیں کرتا۔ بس مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ہدایت کے بالاتر مرتبے کو چاہو خداوند سبحان کی ذات سے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وَمَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ، اور اس کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ، میں نے اس مہینے کو رسی کے طور پر قرار دیا ہے کہ وہ رسی میرے اور میرے بندگان کے درمیان ہے، میرے خاص بندگان کے درمیان ہے، اور ہر وہ شخص جو اس رسی کو تھام لے، اس سے تمسک کر لے، وہ جان جائے کہ وہ متصل ہو گیا ہے، نہ یہ کہ بعد میں متصل ہوگا، نہیں، جیسے تھام لیا اسی وقت اللہ سے متصل ہو گیا۔ لہٰذا حدیث قدسی میں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نماز شب کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ یا ابن عمران ہب لی من عینک الدموع ومن قلبک الخشوع ومن بدنک الخضوع، اے فرزند عمران، اے موسیٰ، اپنی اشک بھری آنکھوں کو اور اپنے خشوع قلب کو اور اپنے خضوع بدن کو مجھ پر ہدیہ کر۔ ثم ادعنی فی ظلم اللیل تجدنی قریبا مجیبا، اور اس کے بعد تم مجھے تاریکی شب میں پکارو کہ قطعاً تم مجھے اپنے نزدیک پاؤ گے اور مجھے اجابت کنندہ پاؤ گے۔ یا ابن عمران کذب، جھوٹا ہے وہ شخص، من زعم انہ یحبنی واذا جنہ اللیل نام عنی، اے فرزند عمران، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ وہ یہ سوچے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب تاریکی شب کا وقت آتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ الیس کل محب یحب خلوت حبیب، آیا ایسا نہیں ہے کہ ہر محب، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کرنے کو پسند کرتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں، انا ذا یا ابن عمران مطلع علی احبائی، ہاں اے فرزند عمران، یہ میں ہوں جو اپنے چاہنے والوں سے مطلع ہوں، ان کو جانتا ہوں۔ اذا جنہم اللیل حولت ابصارہم من قلوبہم، کہ جب رات کا وقت آتا ہے میں ان کے دلوں کی آنکھوں کو کھول دیتا ہوں۔ وَمَثَّلْتُ عُقُوبَتِي بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ، اور میں اپنے عذاب کو ان کے مقابلے ان کے سامنے مجسم کر دیتا ہوں۔ یخاطبونی عن المشاہدۃ ویکلمونی عن الحضور،
جس طرح میرے بندگان مقام شہود کے اندر مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور مقام حضور کے اندر مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. بس اے عزیزان، ماہ رجب پہنچ چکا ہے اور معشوق آمادہ ہو چکا ہے اور ہمیں پکار رہا ہے. بس اپنے آپ کو مہیا کریں، آمادہ کریں، تیار کریں کہ اس کے ساتھ خلوت اور مناجات کر سکیں اور اس محبوب اول و آخر کے ساتھ رازداری کے لیے آمادہ ہو سکیں. یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والدام، حرم شیبتی علی النار.